بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کے باب چہارم کا چیپٹر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اتحاد ملی۔ آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے کل ہم نے سبق چھوڑا تھا۔ جی بیٹا، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ عبادات میں اتحادی ملی، عبادات کی وجہ سے جو اتحادی ملی کا موقع ملتا ہے اور اتحادی ملی کا اظہار ہوتا ہے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ نماز سے اتحادی ملی پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں بھی پڑھا کہ زکوٰۃ اور روزے سے بھی اتحادی ملی مستحکم ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے ماہ رمضان کے اختتام پر، یہاں سے پڑھیں گے ماہ رمضان کے اختتام پر فطرانہ ملت کے تمام افراد کی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو عید کی نماز، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، جس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ تو فطرانہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ جو فطرانہ ہے جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فطرانہ ملت کے تمام افراد کے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے۔ وسیلہ بنتا ہے یعنی ذریعہ بنتا ہے۔ ملت کے یعنی قوم کے تمام افراد عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غریب امیر تو ہوتے ہی ہیں، غریب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے ایک بین الاقوامی اتحادی ملی کا سبق دیتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں حج میں۔ ٹھیک ہے، میدان کون سا کہلاتا ہے؟ یہ میدان عرفات کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر ہم وقوف عرفات کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان، نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کی ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ 20-25 لاکھ کا کم از کم مجمع ہوتا ہے، اور وہاں پر بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ، ٹھیک ہے، دنیا کی سطح پر جو ہے نا اتحادی ملی کا اظہار ہوتا ہے، اتحادی ملی کا سبق ملتا ہے ہمیں کہ پوری دنیا کے مسلمان گویا کہ یک جان ہو گئے ہیں، ایک جسم کی طرح ہو گئے ہیں۔ آگے نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو، بیٹا یہ محلہ ہوتا ہے، میم پر زبر ہے، ٹھیک ہے، محلے نہیں پڑھتے اس کو، یہ لفظ صحیح کیا ہے؟ محلہ۔ تو نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ملی اتحاد کا سبق دیتی ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ جو ہفتے میں ایک دن صرف پڑھا جاتا ہے، تو محلے کے جتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اتحادی ملی کا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، نماز عید سال میں 2 مرتبہ پورے شہر کے مسلمانوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر دیتی ہے۔ نماز عید میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز عید میں سنت طریقہ یہ کہ عیدگاہ میں پڑھی جائے، مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ تو ایک بڑے میدان میں جو عیدگاہ کہلاتا ہے، سال میں 2 مرتبہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو اتحادی ملی کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ کفار پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا ہے کہ مسلمان کیا ہیں؟ وہ ایک ہو گئے ہیں۔ جی، غرض ہم اسلامی عبادات کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ملی اتحاد کا فروغ ان کا ایک اہم مقصد نظر آتا ہے۔ اسلامی عبادات کو اب جس پہلو سے بھی دیکھ لیں، جس اینگل سے بھی دیکھ لیں، ملی اتحاد کا فروغ یعنی ملی اتحاد کا پھیلاؤ، اس کو پھیلانا، ان کا ایک اہم مقصد نظر آتا ہے کہ اس سے، ان عبادات سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک بڑا مقصد یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اتحادی ملی پیدا ہو، نظریے اور دین کی بنیاد پر مسلمانوں میں کیا ہو؟ اتحاد پیدا ہو۔ بچوں، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔